استنبول میں بڑی پیش رفت، میزبانوں کی درخواست پر پاکستان افغان رجیم سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان نے مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثوں سے رابطہ کیا۔ افغان رجیم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ پاکستان کا مذاکراتی عمل دوبارہ جاری رکھ کر امن کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ۔ مذاکرات پاکستان کے اسی مرکزی مطالبے پر ہوں گے کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف واضح، قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کرے۔ پاکستان نے ایک بار پھر زور دیا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستانی وفد جو وطن واپس روانہ ہونے والا تھا، اب استنبول میں مزید قیام کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا مودی پر تنزیہ وار خونی قاتل قرار دے دیا۔ ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ میں پاک بھارت جنگ بندی میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے کا دعویٰ پھر دہرا دیا۔ امریکی صدر نے کہا، مودی دیکھنے میں اچھے مگر اندر سے قاتل جیسا سخت انسان ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی نقل اتارتے ہوئے امریکی صدر نے تندیہ انداز میں کہا، ہم لڑیں گے۔ میں نے سوچا کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں جانتا ہوں۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ تبصرے نے بھارت امریکہ تعلقات میں گہری دراڑ اور مودی کے دوغلے پن کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا۔ ٹرمپ اور شی جن پنگ ملاقات میں برف پگھل گئی۔ امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ امریکی ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو گیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا، چینی صدر سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ چینی صدر فینٹینائل روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہم بلیک ویل چپس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ نایاب معدنیات کے معاملات میں مزید رکاوٹیں نہیں آئی ہیں۔ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا۔ میرے دورے کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ چینی صدر کے ساتھ یوکرین معاملے پر مل کر کام کرنے جا رہے ہیں۔ تائیوان کے معاملے پر بات چیت نہیں ہوئی۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی جنرل سیٹ پر ضمنی انتخاب، صوبائی اسمبلی میں پولنگ جاری۔ پی ٹی آئی کے امیدوار خرم ذیشان، اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار تاج محمد آفریدی اور عرفان سلیم کے درمیان مقابلہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 145 ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر کامیاب ہونے کے لیے 73 ووٹ درکار۔ حکومتی ارکان کی تعداد 92، اپوزیشن ارکان کی تعداد 53 ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات۔ امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کاروبار میں آسانی کے لیے ای بز متعارف کروانے پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خراج تحسین۔ امن و امان کی بہتری پر عوام کی طرف سے اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشل موجود ہے۔ سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کریں گے۔ کسی کو انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا۔ وہ کدھر ہیں وہ لاش؟ ثبوت مانگتی ہوں، مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو۔ ویڈیوز اگر میرے پاس آ رہی ہیں تو اس چیز کی آ رہی ہیں کہ لبیک کے جو افراد تھے ان کے ہاتھ میں گنز تھی، ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج سے گولی چلائی۔ آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ لاشیں کہاں گئی؟ میرے کسی پولیس والے کی تو دنیا نے دیکھی ہے، اس کا جنازہ دنیا نے پڑھا ہے۔ کوئی زخمی اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ ٹی ایل پی کے 600 کارکنان کی ہلاکت کا دعویٰ کرنے والے لاشیں دکھا دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چیلنج۔ علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا، کسی نے تو ویڈیو بنائی ہوگی، معلوم تو ہو لاشیں کہاں گئیں۔ ایک مذہبی جماعت کے خلاف کارروائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، مگر مذہب کی آڑ میں تشدد کرنا، راستے بند کرنا، املاک چلانا، کسی کی جان لینا، ہتھیار اٹھا لینا قابل قبول نہیں۔ ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں، وہ قانون نافذ کرنے والوں کو ڈنڈے مار رہا ہو تو ہڈیاں توڑ رہا ہو تو حکومت کیا کرے گی؟ بتایا جائے ٹی ایل پی کے پاس اتنا اسلحہ کیوں تھا؟ کارکنان کو جلا دو مار دو کا حکم دینا کون سا مذہب ہے؟ کچھ جماعتوں کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے میدان میں لایا گیا۔ مذہبی جماعت کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، مگر بے گناہوں کو نشانہ بنانے اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور پولیس کا کالعدم ٹی ایل پی کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور سمیت مضافاتی اضلاع سے مزید 1500 متحرک کارکن گرفتار۔ ذرائع کے مطابق کالعدم ٹی ایل پی کے کارکنان کو پہلے سے درج مقدمات میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس کو مذہبی جماعت کے 4500 کارکنان کی لسٹیں دی گئیں۔
اسلام آباد کی مقامی عدالت میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت، دونوں پر فرد جرم عائد، ایمان مزاری اور ہادی علی کا صحت جرم سے انکار، جج اور ہادی علی چٹھا کے درمیان تلخ کلامی، عدالت کا ہادی علی چٹھا کو دوبارہ ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم، ہادی علی چٹھا کا انکار، جج پر غیر قانونی کام کرنے کا الزام بھی لگایا۔ ایمان مزاری نے کہا، آپ ہمیں گرفتار کروانا چاہتے ہیں، میری بھی ضمانت کینسل کروا دیں۔ جج افضل مجوکا بولے، میرا اصول ہے میں آپ کو عزت دوں گا تو مجھے عزت ملے گی۔ عدالت نے مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے کر لیے، وزیر اعظم کے لیے امیدوار کا نام فائنل نہ ہو سکا۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے 365 نیوز سے گفتگو میں کہا، نئے وزیر اعظم سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، نئے وزیر اعظم کا اعلان بلاول بھٹو خود کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے استعفے کے لیے شرائط عائد کر دیں، حامی وزراء اور ارکان اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈز اور جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی۔ لیگی وزراء ٹکٹ ہولڈرز کو الیکشن سے پہلے برابری کی بنیاد پر فنڈز دینے کی شرط بھی رکھ دی۔ پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے، آج بانی سے ملاقات کے لیے الگ الگ لسٹیں سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق جیل ملاقاتوں کی فہرست مرتب کرنے کی ذمہ داری علی ظفر کو دی گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک اور لسٹ جاری کر دی، دونوں لسٹوں میں ایک ایک کا نام کا فرق ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا، عدالت نے وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا حکم دیا، جیل انتظامیہ نے ملنے کی اجازت نہیں دی، توہین عدالت کا کیس جمع کروانے کے لیے ہمیں عدالتی حکم نامے کی اٹیسٹڈ کاپی فراہم نہیں کی گئی، کیس آگے بڑھانے کے لیے حکم نامے کی کاپی فراہم کی جائے۔ شہنائیوں والے گھر میں ماتم، پشاور کے تھانہ چمکنی کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ مقتول عاصم کی 16 نومبر کو شادی تھی، عاصم پی آر ٹی میں سیکیورٹی گارڈ تھا، رات ڈیوٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے راہزنوں کے ہتھے چڑھ گیا، شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا۔ کراچی میں ای چالان کا تیسرا روز، شہریوں پر بھاری، 3 کروڑ مالیت کے مزید 6,979 چالان کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق 3 روز میں 12,942 چالان کیے گئے۔ پہلے روز 6 گھنٹے میں 2,622 جبکہ دوسرے روز 4,301 چالان ہوئے۔ لاہور کے شہری خوشگوار فضا میں سانس لینے سے محروم، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی سر فہرست، ایئر کوالٹی انڈیکس 603 ریکارڈ۔ ماہرین نے لاہور کی فضا کو انتہائی مضر صحت قرار دیا، شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ نیدرلینڈز کا پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ڈچ سفیر کی ملاقات، تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے کا اتفاق، زراعت، آئی ٹی اور ٹیکسٹائل کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی نئی شراکت داری کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کا اقتصادی جائزہ اپ گریڈ کر کے پاکستانی معیشت مضبوط ہونے کا عندیہ دے دیا، ڈچ سفیر نے کہا 50 ڈچ کمپنیاں ٹیکسٹائل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں۔ پاک چین دوستی میں تاریخی پیش رفت، چین کا پاکستان خلاباز کو خلا میں بھیجنے کا اعلان، پاکستان کے 2 خلاباز چینی خلابازوں کے ساتھ تربیت حاصل کریں گے، پاکستانی خلاباز مختصر مدت کے لیے پے لوڈ ایکسپرٹ کے طور پر مشن میں حصہ لیں گے۔ پیش رفت پاکستان کے خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اور چین کی انسانی خلائی ایجنسی کے درمیان معاہدے کا نتیجہ ہے۔ روس کا ایٹمی صلاحیت والے زیر آب ڈرون کا کامیاب تجربہ، روسی صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا ایٹمی طاقت سے چلنے والا پوسائیڈن ڈرون کسی بھی براعظم تک پہنچ سکتا ہے، جدید ڈرون کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں، پوسائیڈن ڈرون کی رفتار اور گہرائی تک غوطہ لگانے کی صلاحیت دنیا میں بے مثال ہے۔
सदर ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अमरीकी सदर ने कहा, महकमा जंग को न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दिया है। ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 बरसों में अमरीका के बराबर आ सकता है। नोबेल इनाम याफ्ता नाइजीरियन अदीब को ट्रंप पर तनकीद महंगी पड़ गई। सदर ट्रंप ने वोवले शोएंका का वीज़ा मंसूख कर दिया। नोबेल इनाम याफ्ता अदीब वोवले ने ट्रंप का मुआज़नाना युगांडा के आमिर ईदन अमीन से किया था। समंदरी तूफान मलेसा की हलाकत खेजी जारी। जमैका और क्यूबा में बच्चों समेत 52 हालात। तूफान बहामास की जानिब बढ़ने लगा। हंगामी सूरत हाल नाफिस। मलेसा तूफान से हेटी में 25, जमैका में 4 और डोमिनिका में 1 हलाकत हो चुकी। वज़ीर आज़म एंड्रयू होल्ट ने मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया।